ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والاکرام وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جیسا کہ آپ تمام حضرات کو پتہ ہے کہ یہ مثنوی شریف سلطان الاولیاء سلطان الصوفیاء حضور سرکار سیدنا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے۔ قدیم دور سے یہ کتاب خانقاہوں میں صوفیاء کے درمیان اہل صفا اہل باطن اور جن کے دلوں میں اللہ نے اپنی محبت کا درد چھپا رکھا ہے ان لوگوں کے ہاتھ پہ کتاب رہی ہے، اور بہت سے عشاقان الہی جن کے دلوں میں اللہ کی محبت کا درد سمایا ہوا تھا، وہ لوگوں نے اس کتاب سے اپنے عشق الہی میں بہت زیادہ اضافہ کیا۔ تو آئیے آج ہم ایک ایسی حکایت اور ایک ایسا واقعہ سماعت کرتے ہیں جس واقعے میں علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو بیان کیا کہ دنیاوی ساز و سامان، دنیاوی دولت، دنیاوی عزت اور دنیاوی مال متاع جائیداد، یہ تمام چیزیں سب فنا ہونے والی ہے، ختم ہونے والی ہے۔ یہ دنیا کی دولت کے علاوہ بھی کوئی دولت ہے جس دولت کو حاصل کرنے سے بندے دور ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ اس دنیا کی دولت کے علاوہ بھی کون سی دولت موجود ہے۔ اب وہ کون سی دولت ہے، وہ کون سا متاع ہے، وہ کون سا ساز و سامان ہے، تو اس بات کو علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ نے اس عمدہ واقعے کے ذریعے ثابت فرمایا۔ جناب رومی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں، یک عرابی بار کردہ اشترے، یک عرابی بار کردہ اشترے، یک جوالے زفت از گندم پورے۔ ایک دیہاتی تھا، وہ دیہاتی نے ایک اونٹ پر جو ہے ایک بڑی گیہوں کی بوری لا دی۔ ایک اونٹ اس کے پاس موجود تھا، تو اونٹ پر اس نے ایک گیہوں کی بوری اونٹ کے اوپر لا دی۔ وہاں جوالے دگرش از ریک پور ہر دورا او بار کردہ شوتر۔ ایک گیہوں کی بوری اس نے اونٹ کے پیٹھ پر لا دی اور ایک ریت کی بوری اس نے ایک جانب لا دی۔ یعنی فرض کیجئے یہ اونٹ ہے تو اونٹ کے ایک جانب گیہوں کی بوری رکھا اور ایک جانب ریت کی بوری بھر کے رکھا، دونوں طرف۔ او نشستہ برسرے ہر دو جوال، یک حدیث انداز کرد پورا سوال۔ اور وہ ان دونوں بوریوں کے درمیان بیٹھ گیا، وہ جو دیہاتی تھا دونوں بوریوں کو رکھنے کے بعد خود بیچ میں بیٹھ گیا۔ اب وہ اونٹ پر سوار ہو کر جانے لگا۔ اب ظاہر بات ہے اس کے ساتھ جو ہے تو گیہوں کی بوری بھی تھی اور ریت کی بوری بھی تھی۔ یک حدیث انداز کرد پورا سوال، تو ایک بڑا عقل مند چالاک اور بڑا دانا آدمی وہاں سے گزر رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ یہ دیہاتی اونٹ پر سوار ہو کر گزر رہا ہے اور اس کے پاس ایک گیہوں کی بوری ہے اور ایک ریت کی بوری ہے، کچھ سامان ہے اس کے پاس۔ تو اس نے اس سے سوال کیا، وہ جو دانا آدمی تھا، جو چالاک آدمی جو گزر رہا تھا، اس نے اس سے سوال کیا۔ اور سوال کیا کیا؟ از وطن پرسید و اوردش بگفت و اندرا پرسش بسے درہ بسف۔ اس نے سب سے پہلے بات چیت اور کلام اس نے شروع کی، اور اس نے کلام کا آغاز کیا، ڈائریکٹ نہیں پوچھا کہ یہ بوریوں میں کیا ہے، یا تم کہاں جاتے ہو، یا تم نے کیا لیا، یہ نہیں پوچھا۔
اس نے یہ پوچھا کہ بھئی آپ کا وطن کہاں ہے، آپ کہاں سے آئے ہو، کہاں جا رہے ہو، پہلے یہ سوال اس نے شروع کیا. بعد ازا گفتش کہ ہر دو جوال چیز آگندہ بھگو مصدوق حال. جب اس نے ان کا وطن پوچھا، اس دیہاتی کا وطن پوچھا، اس کا آنے کا مقام، جانے کا مقام، یہ تمام باتیں پوچھی، تو اس کے بعد اس سے پوچھا بعد ازا گفتش کے ہر دو جوال چیز آگندہ بھگو مصدوق حال. اس کے بعد پوچھا کہ ان دونوں بوریوں میں کیا ہے، ان دونوں بوریوں میں کیا ہے، تم اس بات کو سچائی سے مجھے بتا دو کہ اس میں تم کیا لے جا رہے ہو. گفت اندر یک جوالم گندم است وہاں دیگر ریگے نامپود مردم است. تو وہ دیہاتی نے کہا کہ ایک بوری میں گیہوں ہے اور ایک بوری میں ریت ہے. اس میں کوئی انسان کے کھانے کی کوئی چیز نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو انسان کھائے، کوئی پھل، کوئی سبزی وغیرہ نہیں ہے، بلکہ ریت ہے اور گیہوں ہے. یہ کہا. گفت چوں بار کر دی این مال گفت تا تنہا نماند آجوال. تو وہ جو عقل مند آدمی ملا تھا اس نے پوچھا کہ تم یہ ریت کیوں لے جا رہے ہو، تم نے ریت کو کیوں لادا ہے، ریت کی کیا ضرورت ہے. چلو تم نے گیہوں لادا، گیہوں کی بوری بھری، وہ ٹھیک ہے، لیکن تم نے ریت کیوں اس پر لادا. گفت تا تنہا نماند آجوال. تو اس دیہاتی نے کہا کہ اگر میں گیہوں کی بوری ایک جانب رکھتا اور ریت کی بوری نہ رکھتا تو جو اس کا توازن تھا وہ بگڑ جاتا. تو توازن قائم رہے اس لیے میں نے ایک جانب گیہوں کی بوری رکھی اور ایک جانب ریت کی بوری رکھی، تاکہ دونوں بوریاں اپنے مقام پر رہے اور میری سواری آسانی سے چلتی رہے. تو میں نے توازن قائم رکھنے کے لیے، اگر ایک طرف گیہوں ہوتا تو گیہوں کیا ہے، ایک جانب ہی گرتا، بوری ایک ہی جانب لٹکتی. تو وہ دونوں میں توازن قائم رہے تو ایک جانب گیہوں اور ایک جانب ریت، اس لیے میں لا کر لے جا رہا ہوں. یہ دیہاتی نے کہا. تو اب جو عقل مند تھا، دانش مند تھا، وہ کہنے لگا گفت نیم گندم آتنگرا در دیگر ریزت پہ فرہنگرا. تو جو عقل مند تھا اس نے کہا کہ تم ایسا کر لو کہ ریت کی بوری اتار کر پھینک دو، اور جو تم نے ایک بوری میں گیہوں بھرا ہے تو وہ گیہوں کو آدھا آدھا کرو، دو حصے کرو، اور اس کی دو بوری بناؤ، اور آدھا گیہوں ایک جانب رکھو، آدھا گیہوں ایک جانب رکھو. اس سے تمہاری سواری میں بھی آسانی ہوگی اور اونٹ پر بھی بوجھ کم ہوگا اور تمہارا پورا گیہوں بھی ساتھ چلے گا. یعنی اس بوری کو آدھا آدھا تقسیم کر دو، ریت کی ضرورت نہیں ہے، تم دونوں گیہوں کو بانٹ دو تاکہ تمہاری توازن بھی قائم رہے اور اونٹ بھی رفتار سے چلتا رہے. وہ دانا عقل مند آدمی نے یہ رائے دی. تاسبو گردت جوال و ہم شتر گفت شاباش اے حکیم و اہل پر. اس نے کہا کہ تم جب ایسا کر لو گے تو اس سے کیا ہوگا، تمہارا اونٹ رفتار ہی سے چلے گا. جو سفر تمہارا 2 دن میں طے ہونے والا ہے وہ 1 دن میں طے ہوگا. تم یہ کام کر لو، یہ بڑا اچھا کام ہے. تو دیہاتی کو اس کی یہ بات بڑی پسند آئی، جو اونٹ لے جا رہا تھا دیہاتی، اسے بڑی پسند آئی. وہ دیہاتی کہنے لگا گفت شاباش اے حکیم و اہل پر. اس نے کہا کہ شاباش اے دانا اور اے لائق آدمی اور اتنی اونچی عقل رکھنے والے آدمی، آپ کو مبارک ہو، آپ نے تو بڑی اچھی رائے دی، آپ نے بڑی عمدہ رائے دی مجھ کو، میرے کو ذہن میں نہیں تھی یہ بات، آپ نے اچھا کیا. ای چنی فکر دقیق و رائے خوب تو چنی وہ یہاں پیادہ درلعو. اب یہ دیہاتی کہتا ہے کہ اللہ نے آپ کو اتنی عقل دی، اتنی عمدہ رائے دی، اتنی حکمت بخشی، لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آپ اس صحراہے میں، اس جنگل میں پیدل آپ چل رہے ہو، آپ کے پاس نہ کوئی سواری ہے، نہ کوئی جانور ہے، نہ کھانے پینے کی کوئی چیز ہے، تو اتنی عقل ہونے کے بعد بھی تم پیدل چلتے ہو اس میں. یعنی دیہاتی کو اس عقل مند کی بات بڑی پسند آئی.
اور دیہاتی اس عقل مند سے کہتا ہے کہ اتنی عقل ہونے کے بعد بھی تم اکیلے ہو، یعنی تنہا چل رہے ہو، پیدل چل رہے ہو۔ رحمش عام بر حلم و عزم کر کہ بر پشتور بر نشانت نیک مرد۔ اب اس دیہاتی کو اس عقل مند آدمی پر رحم آ گیا، اس دیہاتی کو، اونٹ والے کو اس عقل مند پر رحم آ گیا، اور اس قدر اس پر رحم آیا کہ اس نے چاہا کہ اے عقل مند تم آؤ میرے ساتھ اونٹ پر سوار ہو جاؤ، یعنی اس قدر وہ عقل مند سے محبت کرنے لگا، اتنا رحم آ گیا اس کو۔ بعض گفتش اے حکیم خوش سخن شمع از حال خود ہم شرح کن۔ پھر دیہاتی نے اس عقل مند سے کہا کہ اے اچھی باتیں بیان کرنے والے، یہ دیہاتی کہہ رہے ہیں اس عقل مند کو کہ اے اچھی باتیں کہنے والے، اے عقل کی بات کہنے والے، اے اچھی رائے دینے والے، ذرا یہ تو بتاؤ تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو، تم اپنا حال سناؤ۔ ای چنی عقل و کفایت کے تراس تو وزیری یا شہی برگرست۔ ایسی عقل اور ایسی بات کرنے والے، ذرا یہ تو بتاؤ کیا تم کوئی بادشاہ ہو، کیا تم کوئی وزیر ہو؟ یعنی وزیر اور بادشاہی اتنی عقل کی بات کیا کر سکتا ہے؟ تم اپنا حال مجھ کو بتاؤ، ہو سکتا ہے کہ تم بادشاہ ہو گے اپنے وقت کے، ہو سکتا ہے تم وزیر ہو، بتائیے۔ گفت ای ہر دو نیم از عام ہم بنگر اندر حالوں اندر جام ہم۔ تو وہ جو عقل مند تھا اس نے کہا نہ تو میں بادشاہ ہوں اور نہ ہی میں کوئی وزیر ہوں، تم میری صورت اور میرے کپڑے دیکھ کر ہی پہچان لو، کیونکہ اگر کوئی بادشاہ ہوتا تو عمدہ لباس پہنتا، کوئی وزیر ہوتا تو بڑی ہیبت اور وجاہت کے ساتھ ہوتا، میں تو عام لوگوں کے لباس میں عام سا آدمی ہوں، تم سمجھ جاؤ کہ میں نہ تو کوئی وزیر ہوں اور نہ کوئی بادشاہ ہوں، میں عام آدمی ہوں۔ صورت ببی حالش مفکوس، یعنی اس نے کہا کہ تم میری صورت دیکھ لو، میرا چہرہ دیکھ لو، میرا حال مت پوچھو، یعنی میری صورت ہی بتا دیں گی کہ میں نہ تو بادشاہ ہوں نہ وزیر ہوں، میں عام آدمی ہوں۔ گفت اشتر چند داری چند گاؤ، گفت نے ای و نہ آ مارا مکاؤ۔ کہا کم از کم مالدار تو ہوگے، اب یہ دیہاتی اس سے پوچھ رہا ہے کہ تم بادشاہ بھی نہیں ہو اور تم کہتے ہو کہ میں وزیر بھی نہیں ہوں، تو کم سے کم تم مالدار تو ہوں گے۔ یہ دیہاتی اس عقل مند سے کہتا ہے کم سے کم تم مالدار تو ہوں گے، تمہارے پاس مال اور دولت تو ہوگی۔ کہنے لگا چند داری چند گاؤں، یہ بتاؤ تمہارے پاس اونٹ کتنے ہیں، تمہارے پاس بیل کتنے ہیں؟ گفت نے ای و نہ آ مارا مکاؤ، تو اس عقل مند نے کہا نہ میرے پاس اونٹ ہے، نہ میرے پاس بیل ہے، نہ میرے پاس جائیداد ہے، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تم مجھے جو ہے تو فضول کی باتیں مجھ سے نہ کرو، وہ عقل مند آدمی نے کہا۔ پھر دیہاتی کہتا ہے گفت رختت چیست بارے در دکان، گفت مارا کو دکان و کو مکان۔ دیہاتی اس سے کہتا ہے کہ تم مالدار نہیں ہو، تو ہو سکتا ہے کہ تم بہت بڑے سوداگر ہو، تاجر ہو، تمہاری دکان ہو، تم اتنا تو بتاؤ کہ تمہاری دکان میں کتنا ساز و سامان ہے۔ دیہاتی نے اس عقل مند سے پوچھا، کہا کہ تم یہ بتاؤ کہ تمہاری دکان میں کتنا ساز و سامان ہے؟ گفت تمہارا کو دکانوں کو مکان، تو وہ جو عقل مند تھا وہ کہتا ہے نہ تو میں کوئی تاجر ہوں اور نہ کوئی سوداگر ہوں اور نہ تو میری کوئی دکان ہے، اور دکان تو دور کی بات ہے، میرے پاس تو مکان بھی نہیں ہے، مکمل خالی ہے۔ عقل مند نے کہا نیز پوتو نیز رختو نے قماش نے متاؤ نیست مطبخ نیست آش۔ اس عقل مند نے کہا نہ تو میرے پاس کھانے کو کھانا ہے، دیکھیے وہ عقل مند کتنا غریب تھا، وہ کہتے ہیں نے ز پوتو نے رختو نے قماش، نہ میرے پاس کوئی غذا ہے، نہ میرے پاس سونا چاندی ہے، نہ میرے پاس جو ہے تو کوئی اثاثہ ہے، نے متاؤ نیست مطبخ نیست آش، اور نہ میرے پاس کوئی باورچی خانہ ہے، یعنی میں تو کھانے کو بھی محتاج ہوں،
वो दाना आदमी कहता है मेरे पास कुछ भी नहीं है, सोना चांदी तो दूर की बात है, मेरे पास तो कपड़े, असासा, लिबास और यहाँ तक कि खाने के लिए खाना भी नहीं है, और मतबख यानी पकाने के लिए बावर्ची खाना भी नहीं, कुछ नहीं है मेरे पास। गुफ्त बस अस नफ्त पुरसम नफ्त चंद के तू ही तन्हा रहो और महबूब पंथ। अब ये देहाती कहता है कि जब तुम्हारे पास ये सब चीजें नहीं है तो हो सकता है कि तुम्हारे पास नग्द माल होगा, तुम्हारे पास नग्द माल होगा। जब ये सब चीजें नहीं है तो नग्द तो होगा। तो कहा गुफ्त बस अस नग्द पुरसम नग्द चंद, उसने कहा तुम्हारे पास तो फिर नकदी माल होगा। चलो इतना बताओ कि नकदी रकम तुम्हारे पास कितनी है, कितने दौलत, कितना पैसा तुम्हारे पास अभी मौजूद है कि कोई तन्हा हो वह महबूब बंद। उसने कहा कि इतनी अक्ल का मालिक आदमी जिसके पास इतनी अक्ल हो तो वो खाली हो ही नहीं सकता, वो अपनी अक्ल से खुद दौलत कमाता है। तुम कहते हो मेरे पास दौलत नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, सोना नहीं है, चांदी नहीं है, तो वो नहीं होगा, लेकिन नकद तो होगा, क्योंकि जो अक्लमंद होता है वो बड़ा दौलतमंद होता है, बहुत जल्दी कमा लेता है। कीमियाए ज़र्र आलम बाकुआस्त अक्लो दानिश का बुर्रतु बरकुआस्त। उसने कहा कि दुनिया के सोने की कीमिया तुम्हारे पास है, यानी क्या मतलब, उसने कहा देहाती ने कि तुम्हारे पास दुनिया के सोने की कीमिया, यानी तुम्हारे पास अक्ल है, और जिसके पास अक्ल होती है वो अपनी अक्ल से बहुत दौलत कमा लेता है। तो मुझे यकीन ही नहीं होता कि इतनी अक्ल होने के बाद तुम्हारे पास कुछ नहीं। देहाती ने उससे कहा। फिर वो देहाती कहता है गंजहा व निहादा बाशी दर मकान। अब ये भी बड़ा पक्का था देहाती, बिल्कुल उसको छोड़ने को खाली नहीं था। फिर कहता है गंजहा व निहादा बाशी दर मकान निस्ताकिन तरजितुकस दर जहां। कहा कि जरूर तुमने अपना खजाना अपने घर में जमीन में छुपा रखा होगा, तुमने अपना खजाना अपने घर में जमीन में दफना दिया होगा। क्यों? क्योंकि तुमसे बढ़कर दुनिया में कोई अक्लमंद नहीं, और जब जो शख्स अक्लमंद होता है वो बड़ा दौलतमंद होता है। अब वो दाना ने कहा, वो अक्लमंद ने, गुफ्त वल्लाह नीस्त या वजहल अरब दर हमा मुल्कम उजुए कुदशा। वो अक्लमंद कहता है कि ए सरदार अरब वल्लाह नीस्त, अब इसने अल्लाह की कसम खा ली। किसने? वो अक्लमंद आदमी। उसने कहा कि ए सरदार अरब, अल्लाह की कसम, दर हमा मुल्कम उजूहे पूत शब। उसने कहा कि मुझे तो रात की एक रोटी भी मेरे पास नहीं, रात में मुझे क्या खाना है वो एक रोटी भी मेरे पास नहीं, यानी इस कदर में गुर्बत की जिंदगी गुजारता हूँ। पा बरहना तन बरहना मी रवम, वो अपनी हालत बताता है, वो दाना आदमी, वो कहता है पा बरहना तन बरहना मी रवम, हर के नाने मी दिया आ जाओ ना, मैं तो नंगे पैर घूमा करता हूँ। दाना आदमी कहता है तुम कहते हो कि मैं बड़ा दौलतमंद हूँ, तो मेरा हाल तो ये है कि पा बरहना, मैं नंगे पैर घूमा करता हूँ, तन बरहना, और मैं तो नंगे बदन घुमा करता हूँ, मेरे पास पहनने को भी कपड़े नहीं है। हर के नाने मीदेहत आ जा रहा हूँ, अगर कोई अल्लाह का बंदा मुझे एक रोटी दे देता है तो मैं उसके पास जाके वो रोटी ले लेता हूँ। यानी मेरी हालत ये, मेरी हालत ऐसी है। अब ये देहाती ने सारी बात सुन ली, अब उसको यकीन आ गया कि इसके पास अब कुछ भी नहीं है, ये खाली है। अक्ल तो बहुत है लेकिन दौलत बुनियाद नहीं है इसके पास। तो अब वो देहाती कहने लगा बस अब गुफ्ताश के रूज जूद असबरम ता नयायत शूमिए बरकुसरम। अब देहाती कहता है कि ए अक्लमंद, अब तुम जल्दी से जल्दी मेरे पास से चले जाओ, कहीं तुम्हारी मनहूसियत की वजह से मैं भी मनहूस ना बन जाऊं। क्या कहा उसने कि जितने जल्दी हो सके मुझसे दूर चले जाओ, यानी अब तुम्हारे पास दौलत नहीं तो आप तुम मेरे काम की थोड़ी हो। उसने कहा कि बस अरब गुफ्ताश के रूजूद असबरम, उस पर उस देहाती ने कहा कि मेरे पास से जल्दी चला जा,
اب یہاں پر ٹھہر، تا نیایا شومیے تو برسرم، تاکہ تیری نحوست مجھ پر نازل نہ ہو جائے. یا تو آسورو من ایسو می روم. اب دیکھیے اس کو کیسے اپنے سے دور کرتا ہے. کہتا ہے یا تو آسورو، یا تو ادھر چلا جا، وہ من ایسو، یا اگر تو نہیں جاتا تو میں چلا جاتا ہوں. یا تو آسو تو چلا جا، اور اگر تو نہیں جاتا تو ایک جگہ کھڑا رہتا ہے تو من ایسو روم، میں چلا جاتا ہوں. در ترا رہے پیش من واپس شوم، اور اگر تو آگے جاتا ہے، اگر تو آگے جاتا ہے تو میں واپس چلا جاتا ہوں. یعنی میں تیرے ساتھ ایک لمحہ بھی اب رہنے کو تیار نہیں. مانتا ہوں تجھ کو عقل ہے، دانش ہے، لیکن میں تیرے ساتھ رہنا نہیں چاہتا. یک جوالم گندم و دیگر زیرے بے قوت زاں حکمت تو اے مہین. اب یہ دیہاتی کہتا ہے کہ اے عقل مند، تیرے پاس تو عقل ہے، لیکن تیرے عقل سے زیادہ مال میرے پاس ہے، کہ میرے پاس کم سے کم ایک بورا گیہوں اور ایک بورا ریت بھی تو ہے. یہ تیری حکمت تیری عقل سے کہیں زیادہ چیز ہے. تجھ سے زیادہ مالدار تو میں. میرے پاس گیہوں کی بوری ہے، میرے پاس ریت کی بوری ہے، میرے پاس اونٹ ہے، تو تو خالی ہے، تو چلا جا، تجھ سے بہتر میں ہوں. دیہاتی کہنے لگا کہ جوال گندم اور ایک یقین بے بود زاں حکمت تو اے نہیں. اس نے کہا کہ میری یہ گیہوں کی بوری اور ریت کی بوری یہ تمہاری عقل سے کہیں زیادہ بہتر ہے. کیوں؟ کیونکہ تم غریب ہو، تمہارے پاس کچھ بھی نہیں، میرے پاس یہ موجود ہے، اس لیے میں بہتر ہوں. احمقین بس مبارک احمقیس کہ دلم با برگ و جانم منتقیس. یہ دیہاتی کہنے لگا میں بیوقوف تو ہوں، صحیح ہے. یہ دیہاتی کہتا ہے میں تمہارے جیسا عقل مند نہیں ہوں، میں بیوقوف ہوں، لیکن بیوقوف ہوں تو بھی بہتر ہے. کیوں؟ کیونکہ میری بیوقوفی بڑی مبارک ہے. میری بیوقوفی بڑی مبارک ہے کیونکہ اسی کی بدولت مجھے گیہوں کی بوری مل گئی، ریت کی بوری مل گئی. اور تمہاری عقل ہے تو یہ تمہاری عقل منحوس ہے. اتنی عقل ہو کر تمہارے پاس کچھ بھی نہیں، اس لیے تم میرے پاس سے چلے جاؤ. پھر آگے علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہاں پر اس بات کو بیان کیا گیا کہ اس دیہاتی نے علم کو، عقل کو حقیر جانا، حکمت کو حقیر جانا، اور دنیاوی دولت، دنیاوی ساز و سامان اس کو علم اور حکمت سے بہتر جانا. تو علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ آگے تحریر فرماتے ہیں شاہ آ باشد کے از خود شہاب نیب مخزنہا و گوہر شہاب. علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ کیوں؟ کیونکہ آپ تصوف کے امام ہیں، اس لیے رہبری تصوف میں فرماتے ہیں اگر کسی کے پاس خوب دولت ہو، جس طرح اس کے پاس جو ہے تو گیہوں کی بوری تھی، ریت کی بوری تھی، دولت تھی، لیکن عقل مند کے پاس کچھ تھا؟ کچھ بھی نہیں. تو آپ فرماتے ہیں کہ کسی کے پاس کتنی بھی دولت ہو وہ بادشاہ نہیں ہوتا. دولت سے انسان بادشاہ نہیں بنتا، بلکہ انسان بادشاہ بنتا ہے، بادشاہ حکمت، عقل اور اللہ کی محبت سے بادشاہ بنا کرتا ہے. جناب رومی رحمۃ اللہ لکھتے کہ شاہ آ باشد کے از خود شاہ ہو. بادشاہ وہ نہیں کہ جس کے بعد دولت اور رقم اور جائیداد ہو. تو دیکھیے بادشاہ کب تک بادشاہ رہے گا؟ جب تک اس کے بعد جائیداد ہے، جب تک اس کے بعد دولت ہے، بادشاہ ہے. اور جیسے ہی یہ تمام دولت اسے ہٹی، اب بادشاہ رہا، فقیر بن گیا. تو علامہ رومی فرماتے ہیں کہ بادشاہ وہ بادشاہی نہیں ہے، بادشاہی وہ ہوتی ہے کہ انسان خود سے بادشاہ ہو. یعنی وہ اپنے آپ سے بادشاہ ہو. اور اپنے آپ سے بادشاہ کب بنتا ہے؟ جب اس کے اندر میں عقل ہوتی ہے، جب اس میں حکمت ہوتی ہے، جب اس میں علم ہوتا ہے، اور جب اس میں اللہ کی محبت ہوتی ہے. تو یہ چیز ایسی ہوتی ہے کہ وہ بادشاہ خود سے بادشاہ ہے، وہ حقیقی بادشاہ ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ تمام چیزیں فانی نہیں ہیں، یہ تمام چیزیں باقی ہیں. اور دولت
فنا ہونے والی چیز ہے. تو اصل بادشاہت دولت سے نہیں ہوا کرتی بلکہ اصل بادشاہت اللہ کی محبت سے ہوا کرتی. بادشاہ وہ ہوتا ہے جسے اللہ اپنی محبت کی دولت سے نوازے. بادشاہ وہ ہوتا ہے جس کو اللہ دین کے علم سے نوازے. بادشاہ وہ ہوتا ہے جسے اللہ عقل سے، دانائی سے، حکمت سے نوازے. وہ بادشاہ ہوتا ہے. بادشاہ وہ نہیں ہوتا جس کو دنیا دی جائے، جس کو جائیداد دی جائے، جس کو دولت دی جائے. وہ بادشاہ نہیں ہوتا ہے. فرماتے شاہ آ باشد کے از خود شاہ ہوں. بادشاہ وہ ہوتا ہے جو اپنی ذات سے بادشاہ ہو، جو اپنی ذات سے بادشاہ ہو. نے بمخزن ہا و گوہر شاہ ہو. یہ کہ کسی یہ نہ ہو کہ سونے چاندی کے خزانوں اور موتیوں کے ساتھ بادشاہ ہو. یعنی وہ بادشاہ نہیں ہے جو سونے چاندی اور موتیوں کے ساتھ بادشاہ ہونا. بادشاہ وہ ہے جو خود سے بادشاہ ہونا. تب امانت شاہی او سرمدی. اب دیکھیے بادشاہت کی قسم بتا رہے ہیں کہ بادشاہت وہ ہونی چاہیے جو ہمیشہ ہمیشہ ہو، جس میں زوال نہ ہو. فرماتے تب امانت شاہی او سرمدی ہمچو عز و ملک دین احمدی. تاکہ اس کی بادشاہی لازوال رہے. یعنی ایسی بادشاہت حاصل کرو کہ جو لازوال ہو، یعنی جس پر کبھی کمی نہ آئے، جو ہمیشہ بڑھتی رہے، جس پہ کبھی تباہی نہ آئے. ایسی بادشاہی حاصل کرو. اور مثال فرماتے ہیں ہم جو عز و ملک دین احمدی، جس طرح جیسا کہ دین احمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور بادشاہی لازوال ہے، جیسے دین محمدی ہے یہ بادشاہی لازوال ہے. قیامت تک اس میں ترقی ہوتی رہے گی، اس میں زوال نہیں آنے والا. تو دین احمدی جیسی بادشاہی حاصل کرو جس کے اندر میں کبھی زوال نہیں، جو لازوال ہے. تا قیامت نیز شرش را زوال گشتہ دور از ملک کو عین المال. فرماتے ہیں قیامت تک آپ کی شریعت میں کوئی زوال نہیں ہوگا. جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شریعت لے کر آئے ہیں یہ ایسی بادشاہت ہے کہ قیامت تک اس میں کوئی زوال نہیں ہوگا، یعنی کوئی تباہی نہیں ہوگی. اور آپ کی دینی سلطنت سے نظر بد کی تاثیر ہمیشہ کے لیے دور ہو چکی ہے. یعنی آپ کی بادشاہت کو کوئی نظر بد بھی تباہ نہیں کر سکتا. لازوال ہے آپ کی بادشاہی. تو اگر بادشاہی حاصل کرنا ہے تو ایسی بادشاہی حاصل کرو جو لازوال ہو، جو چلتی رہے. اور وہ کون سی بادشاہی ہے؟ وہ اللہ کی محبت کی بادشاہی، وہ ذکر الہی کی بادشاہی ہے. جن لوگوں کو اللہ نے اپنے ذکر کی توفیق دی وہ بادشاہی ایسی ہے، وہ لازوال ہے، وہ اس پر کبھی زوال نہیں آ سکتا. اگر کسی کو اللہ نے خوب جائیداد دیا، دولت دی، شہرت دی اور خوب مال و متال اور خوب ساز و سامان دیا، زلزلہ آ گیا، ساری دولت ختم، ناگہانی مصیبت آ گئی، ساری دولت ختم. اور جسے اللہ نے اپنی محبت سے نواز دیا، کوئی ناگہاں مصیبت بھی آتی ہے، اگر وہ بندہ وہاں موجود ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے وسیلے سے سارے لوگوں سے مصیبت کو دفع دور فرما دیتے ہیں. تو یہ بادشاہی ہے. پھر ایک مثال دیتے ہیں کیسی بادشاہی ہو. تو اب ایک مثال میں بڑا اچھا واقعہ تحریر فرماتے ہیں. آگے فرماتے ہیں ہم سے ابراہیم ادہم آمداز کو زی راہ بر لب بحر نشیز دل کے خود می دوخ آ سلطان جان یک امیر آمد آجا ناگہاں. جناب رومی رحمت اللہ علیہ یہاں تحریر فرماتے ہیں کہ دیکھو ابراہیم بن ادہم کو جو اپنے وقت کے بہت بڑے بادشاہ تھے. ابراہیم ادہم بہت بڑی سلطنت تھی، آپ بہت زیادہ جائیداد. اب بادشاہ بولنے کے بعد کچھ نہیں باقی رہا، ساری دولت آپ کے قدموں میں. ایک دن آپ جو ہے اپنے محل میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت فرما رہے تھے، تو آپ کو محل کے چھت پر کسی کے چلنے کی آواز آئی. تو آپ نے پوچھا کون؟ تو اس نے کہا کہ میرا اونٹ گم ہو چکا ہے، میں اونٹ کو تلاش کرنے آیا ہوں. اوپر سے آواز آئی. تو حضرت ابراہیم ادہم جو اس وقت بادشاہ تھے انہوں نے کہا کیا اونٹ بھی کبھی محلوں میں ملا کرتے ہیں؟ اگر اونٹ کو تلاش کرنا ہے تو جنگل میں جاؤ.
मैदान में जाओ, सहराई में जाओ, ये महल की छत पर तुम ऊंट तलाश करते हो। तो जैसे ही हजरत ने ये कहा कि मैदान में तलाश करो, क्या महल में कभी ऊंट मिला करता है? तो उस शख्स ने फौरन जवाब दिया, क्या तुमको अल्लाह महल में मिलेगा? तुम यहाँ बैठ के इबादत करते हो तो क्या तुम अल्लाह को ढूंढते हो तो अल्लाह तुमको यहाँ मिलेगा? जब मुझे ऊंट नहीं मिल सकता तो क्या अल्लाह तुम्हें यहाँ मिलेगा? बस आप फौरन खड़े हो गए, उनकी शान देखो, फौरन खड़े हो गए और उसी वक्त जंगल की तरफ निकले और एक दरिया के पास जाके बैठ गए। सारी सल्तनत छोड़ दी। अब ना कोई बादशाह रहे, ना कोई सल्तनत की परवाह की, बस वो दरिया के पास जाकर बैठ गए। और मशवरा क्या था? एक गोदली कपड़ा सामने रख लिए और सुई में धागा पिरोया और बस वो गोदली को सीते रहे। बस ये मशवरा था। कोई आता, एक निगाह उठाकर देखते, फिर अपना सुई धागे से अपनी गोदली सीते रहते, बस ये मशगला था। तो उनके बादशाहत का बड़ा चर्चा था और उनका बड़ा करीबी एक अमीर था जो करीबी मुल्क का बादशाह था। उसको पता चला कि इब्राहिम बिन अदहम ने अपनी इतनी बड़ी बादशाह को छोड़कर एक दरिया के किनारे जा बैठे। उसको पता चला तो उसने सोचा कि चलो इब्राहिम बिन अदहम को समझाता हूँ कि आपने इतनी बड़ी बादशाही छोड़ के ये क्या करते हो, एक दरिया के पास बैठ के आपको क्या मिला? तो वो अमीर, वो दूसरे मुल्क का बादशाह हजरत इब्राहिम बिन अदहम को समझाने आया। तो उसी बात को अल्लामा रूमी लिखते हैं कि दल के खुद मिदोख्त आ सुल्तान जां, वो बादशाह इब्राहिम बिन अदहम एक गुदड़ी लेकर सुई से उसको सिया करते थे। यक अमीर आमद आजाद आ गया, तो वो जो दूसरे मुल्क का बादशाह था वो उनके पास आया उनको समझाने के लिए। आ अमीर अस बंदगान शेखपुर शेखरा बशनाख्त व सजदा कर दसू। अब ये बादशाह की बड़ी उस वक्त इज्जत भी थी हजरत इब्राहिम बिन अदहम की बादशाहत में। वो अमीर जो आया था वो भी इब्राहिम बिन अदहम के गुलामों में था। वो जो दूसरे मुल्क का बादशाह आया था वो भी हजरत के गुलामों में था। उसने हजरत को देखा, चेहरा देखा, पहचान लिया कि यही बादशाह और इब्राहिम बिन अदहम है। वो गया और बादशाही आदाब जो है उसने बतलाया, यानी बड़ा अदब किया उनका। और हजरत ने एक निगाह उठा के उससे देखा और फिर अपने सुई धागे से गोदड़ी को सीखने लगे। खिलाशु दर शेख व अंदर दलते हूँ गश्ता जिगर बू जे खलवते खुलते हूँ। वो अमीर शेख और उनकी गोदड़ी में नजर करके हैरान रह गया। वो जो दूसरा बादशाह आया था वो देखने लगा कि एक दरिया है, बह रहा है, जंगल है और अपने वक्त का बादशाह सारी सल्तनत को छोड़कर एक सुई धागा और गोदड़ी लेकर जो है तो उसको सीते बैठा है। तो उसे बड़ा अफसोस हुआ, हैरान हो गया कि बादशाह ने इतनी बड़ी बादशाह छोड़कर ये क्या काम इख्तियार कर लिया। जश्ता दिगर हूँ जे खलवत खुल के हूँ, और नीज खलवत की वजह से उनकी सूरत को भी वो जो है तो समझ गया, क्योंकि वो जंगल में थे। तो जंगल में जब इंसान होता है तो उसके चेहरे पर एक अलग तरीके की एक हैबत होती है। तो वो देखकर जो है तो समझ गया कि इन्होंने क्या काम इख्तियार किया। को रिहा कर्द आ चुना मुल्क शगरफ बरगजिद अस फिक्र बस बारीक रूफ। वो दिल में कहने लगा, वो आने वाला बादशाह, आने वाला अमीर, वो दिल में सोचने लगा कि ऐसी शानदार सल्तनत को छोड़कर इन्होंने ये क्यों इख्तियार कर लिया। अब दिल में ख्याल आया उसके, जाहिर बात है ख्याल तो आएगा। सोचने लगा कि इतनी अच्छी सल्तनत छोड़कर इनको क्या मिला, एक गरीबी की जिंदगी यहाँ गुजार रही है। तर्क करदा मुल्क के हफ्ते अकलीम रा मीजनत बरदल के सूजन चुगलस्ता। ताज्जुब है कि हफ्ते अकलीम की सल्तनत को छोड़कर दरियूसा गिरी की तरह बैठे एक फकीर बने हुए हैं, एक गोदड़ी को सी रहे हैं। इतनी बड़ी बादशाह को छोड़कर एक गोदड़ी को सीते बैठे हैं। मुल्क के हफ्ते अकलीम जायमी कुनत शू गजदा बरदल के सूजन की जनत। हफ्ते अकलीम की सल्तनत को तो हाथ से खो चुके, इतनी बड़ी बादशाह को हाथ से खो चुके,
اور اپنے ہاتھ میں جو ہے ایک گودری اور سوئی لے کر بیٹھے. بڑی تعجب کی بات ہے. اب جیسے ہی اس نے اپنے دل میں سوچا، وہ امیر نے، شیخ واقف گشت از اندیشاش، شیخ چو شیر است دل ہا بیشاش. بس اس نے اپنے دل میں سوچا تھا یہ بات، اس نے اپنے دل میں سوچا. حضرت ابراہیم بن ادہم کو اس کے دل کا راز پتہ چلا. حضرت ابراہیم بن ادہم اس کے دل کی بات سے واقف ہو گئے. شیخ چو شیر است دل ہا بیشاش. علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جو پیر ہوا کرتا ہے وہ لوگوں کے دلوں کے احوال کو جان لیا کرتا ہے. جو پیر ہوتا ہے، پیر کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے. جو شیخ ہوتا ہے اس کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے. جو بھی اس کی بارگاہ میں آتا ہے، اگر اس کے دل میں جو بھی خیال، جو بھی وسوسہ یا جو بھی بات اس کے دل میں چلتی ہے، شیخ اپنے روحانی اعتبار سے اس کو جان لیا کرتا ہے. تو ابراہیم بن ادہم نے سمجھ لیا کہ یہ کیا سوچ رہا ہے. دل نگاہ دار اے بے حاصلہ. علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ بڑی اچھی بات یہاں فرماتے ہیں دل نگاہ دار اے بے حاصلہ در حضور حضرت صاحب دلا. فرماتے جب بھی تم کسی اللہ کے ولی کی بارگاہ میں جاؤ تو اپنے دل کو سنبھال کر جانا. کیوں؟ کیونکہ وہ تمہارے دلوں کے احوال کو جان لیا کرتے ہیں. جب بھی تم کسی اہل اللہ کے مزار پر جاؤ تو اپنے دل کو سنبھال کر جانا. کوئی غلط وسوسے اپنے دل میں نہ آنے دینا. کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے دل میں کوئی غلط وسوسہ آئے اور وہ شیخ کی توجہ تم پہ پڑے اور اس کی وجہ سے حضرت کی ناراضگی واقع ہو جائے اور تم نقصان اٹھا بیٹھو. دل نگاہ دار اے بے حاصلہ. تم کو کچھ بھی حاصل نہیں ہے ابھی، تم بے حاصل ہو. تم اپنے دل کو سنبھال کر در حضور حضرت صاحب دلا، کسی بھی اللہ کے ولی کی بارگاہ میں جانا، اپنے دل کو سنبھال کر جانا. اپنے دل کو سنبھال کر اللہ کے ولی کی بارگاہ میں جانا. تو حضرت ابراہیم بن ادہم اس کے دل کے راز سے، اس کے دل کی جو خواہش تھی، اس کے دل کی جو آواز تھی اس سے واقف تھے. اس کی جو سوچ تھی وہ یہی سوچ رہا تھا کہ یہ بادشاہ کو کیا ہو گیا، اتنی بڑی سلطنت چھوڑ کر جنگل میں بیٹھے ہیں سوئی دھاگا لے کر. یہی سوچا تھا نا وہ. شیخ سوزن زو در دریا فگن، خاص سوزن را با آواز بلند. اب حضرت تو سمجھ گئے کہ یہ کیا سوچ رہا ہے. تو حضرت نے کہا کہ تم یہ سوچتے ہو کہ میں نے بادشاہ چھوڑا تو مجھے کیا ملا، تو تم جاننا چاہتے ہو کہ وہ چھوڑا تو کیا ملا. تو دیکھو حضرت جو سوئی سے سی رہے تھے، آپ نے وہ سوئی اٹھائی اور دریا میں پھینک دی. سوئی اٹھائی دریا میں پھینک دی. شیخ سوزن زو در دریا فگن. شیخ نے، حضرت ابراہیم بن ادہم نے وہ سوئی لی اور دریا میں پھینک دی. خاص تو سوزن را بآواز بلند، اور پھر ایک بلند آواز سے ارشاد فرمایا کہ اے مچھلیوں میری سوئی لا کر دو. بس آپ کا یہ کہنا تھا کہ مچھلی، ہزاروں مچھلیاں ایک ایک سوئی اپنے منہ میں لے کر دریا سے اپنا منہ باہر نکالے. ہزاروں مچھلیاں باہر آ گئی. 100,000 ماہی لاہی سوزن زیر مطلب ماہی سر بر آوردن از دریائے حق کہ بگیر اے شیخ سوزن آئے ہم. ہزاروں مچھلیاں اپنے اپنے منہ میں ایک ایک سوئی لے کر وہ دریا سے اپنا منہ باہر نکال گئی اور زبان حال سے کہنے لگی کہ اے شیخ یہ سوئی آپ کی خدمت میں قبول کر دی، قبول فرمائیے. اب وہ بھی محبوب الہی تھے حضرت ابراہیم بن ادہم. گفت الہی سوزن خود خواستہ. کہا کہ مجھے یہ سب سوئی نہیں چاہیے، یہ سونے کی چاندی کی سوئی نہیں، جو میں نے اپنی پھینکی تھی وہی مجھ کو چاہیے. گفت الہی سوزن خود خواستم وعدے از فضلت نشاراستم. جو سوئی میری تھی وہی مجھ کو ہونا، یہ سوئی کا میں کیا کروں گا. بس آپ نے اتنا کہا ماہی دگر برآمد در سما سوزن او گرفتہ در کہاں. تو ایک مچھلی پھر دریا سے باہر نکلی اور جو سوئی حضرت نے پھینکی تھی وہی سوئی کو اپنے منہ میں لے کر باہر نکلی.
وہی سوئی لے کر باہر نکلی. روبرو کرد و بگفتش اے امیر ملک دل بہ یا چنا ملک حقیر. اب حضرت نے اپنا چہرہ اس آنے والے امیر کے سامنے کیا اور کہا کہ اے بادشاہ، اے امیر سنو، وہ سلطنت چھوڑی تو اللہ نے مجھے یہ سلطنت عطا فرمائی. وہ سلطنت میں کیا تھا؟ لوگ میرا کہنا مانتے تھے. ایک احاطہ تھا، ایک علاقہ تھا میرا، اسی علاقے میں، اسی حصے میں میری حکومت چلا کرتی تھی. میں اگر کسی کو بولتا آ جاؤ تو وہ آ جاتا، رک جاؤ وہ رک جاتا، جو بولتا وہ ہو جاتا. لیکن جب وہ چھوڑ دیا اور اللہ کی محبت کی دولت مجھ کو حاصل ہو گئی تو اب میری حکومت ساری دنیا میں چلتی ہے. اور میری حکومت انسانوں پر ہی نہیں، جانوروں پر بھی چلا کرتی ہے. کبھی تم نے دیکھا ہے کسی بادشاہ کی حکومت جانور پر چلتے ہوئے؟ اور کیا کبھی تم نے دیکھا ہے کہ ایک بادشاہ کی حکومت دوسرے ملک پر چلتے ہوئے؟ لیکن وہ حکومت چھوڑا تو اللہ نے مجھے ایسی حکومت عطا فرمائی کہ دنیا کے جس حصے میں جاتا ہوں انسانوں کو کچھ کہتا ہوں وہ بھی میرے فرمانبردار ہے، جانوروں کو کہتا ہوں وہ بھی میرے فرمانبردار ہے. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ میں نے دنیا کی سلطنت چھوڑی اور اللہ کی محبت حاصل کی تو اللہ نے مجھے ایسی سلطنت عطا فرمائی کہ دنیا کی مچھلیاں بھی میری فرمانبردار بن گئی. رو بہو کرد و گفتش اے امیر. آپ نے اس کی جانب چہرہ کیا اور ارشاد فرمایا کہ اے امیر سنو، ملک دل بہ یا چنا ملک حقیر. یہی دل کی دولت ہے، یہی دل کی دولت ہے. تو میں نے دنیا کی دولت چھوڑ کر دل کی دولت اختیار کی اور دیکھو دل کی دولت کا نتیجہ تمہارے سامنے کہ مچھلیاں جو ہیں میرا حکم مان رہی ہیں، مچھلیاں میرا حکم مان رہی ہے. اس کے حضرت ابراہیم ادم نے اس شخص کی طرف توجہ فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ دیکھو اب اللہ نے مجھے ایسی سلطنت عطا فرمائی. چون نفاذ امیر، چون نفاذ امر شیخ عام می زدید ظاہر ماہی شد سودش وجد بنی. جب اس امیر نے شیخ کا یہ حکم یہاں تک چلتا ہوا دیکھا، وہ امیر نے دیکھا کہ بادشاہ کا حکم کیسا چل رہا ہے، تو اس نے جب حضرت ابراہیم بن ادم کا ایسا حکم چلتا ہوا دیکھا تو وہ بے خود ہو کر وجد کرنے لگا کہ کبھی ہم نے کسی بادشاہ کی ایسی بادشاہت نہیں دیکھی جو اللہ نے ان کو بادشاہ عطا کر دی. وہ وجد کرنے لگا، اس پر وجد طاری ہو گیا. گفت او ماہی زی پیرا آگاہ است شو تنے رات او نہیں درگاہ است. اس نے کہا، وہ آنے والے امیر نے، وہ دوسرے بادشاہ نے، اس نے کہا اللہ اکبر. گفت او ماہی زی پیرا آگاہ است. اس نے کہا کہ جب مچھلیاں بھی پیروں کو پہچان لیا کرتی ہیں، مچھلیاں پیروں کو پہچان لیا کرتی ہیں، مچھلیاں شیخوں کو پہچان لیا کرتی ہیں، شو تنے رات کو نہیں درگاہ است. اور ان کو جب آدمی نہ پہچانے یہ کتنی بری بات ہے. یعنی جب دریا کی مچھلیاں بھی پیروں کو پہچان لیا کرتی ہیں تو مچھلیوں سے بہتر انسان ہے، تو انسان ہو کر اولیاء کو نہ پہچان سکے یہ کتنے افسوس کی بات ہے، جبکہ دریا کی مچھلیاں بھی پیروں کو پہچان لیا کرتی ہیں. ماہیاں از پیر آگاہ مباد معاشقی زی دولت معیشہ سید. مچھلیاں تو پیر سے واقف ہو اور ہم ان سے دور ہو، مچھلیاں پیر سے واقف ہو اور ہم ان سے دور ہو اور اس دولت سے محروم رہے اور اس دولت سے بے بہرہ رہے، یعنی ہم اس عظیم دولت سے دور رہے. یہ کتنے افسوس کی بات ہے. یہاں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ مچھلیوں نے پیر کو پہچان لیا، مچھلیوں نے اولیاء کو پہچان لیا. اے لوگوں، تم انسان ہو کر اولیاء سے دور ہو، تم انسان ہو کر اولیاء کے دامن سے دور ہو. اولیاء کو اللہ نے ایسی دولت عطا فرما دی ہے کہ ان کی سلطنت ساری دنیا پہ چلتی ہے. تو اے لوگوں، تم کیوں ان سے دور رہتے ہو؟ ان کے قریب چلے جاؤ اور ان کا دامن پکڑ لو. جو دولت اللہ نے انہیں عطا فرمائی، ان کے دامن سے وابستہ ہونے کی وجہ سے اللہ اپنی محبت کی دولت تمہارے دل میں بھی اتار دے گا. اسی لیے علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ
ایک مقام پہ ارشاد فرماتے ہیں دامن او گیزر بے گما، دامن او گیر زودر بے گما تارہی از آفت آخر زمان، جتنے جلدی ہو سکے اللہ والوں کا دامن پکڑ لو، جتنے جلدی ہو سکے اللہ والوں کا دامن پکڑ لو، کسی پیر کا دامن پکڑ لو، کسی کو اپنا لو۔ اگر تم کسی پیر کو اپنا لو گے، دامن پکڑ لو گے، تارہی از آفت آخر زمان، جب بروز محشر ہوگا سب لوگ آفت مصیبت اور تکلیف میں ہوگے، لیکن تمہارے ہاتھ میں اگر دامن پیر ہے تو دنیا میں جب تم نے اللہ کے ولی کا دامن پکڑا تو آخرت میں اس دامن کی وجہ سے تم نجات پا جاؤ گے وہاں۔ تارہی از آفت آخر زمان، آخر زمان کا مطلب ہوتا ہے آخری دور، تو آخری دور کون سا ہے؟ بروز محشر، وہ آخری دور ہے۔ اگر محشر میں جو جنتی ہو گیا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں ہوگا، اور جو جہنم میں قرار پایا وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہوگا۔ تو جس کے ہاتھ میں اللہ والوں کا دامن ہے، یہ میں نہیں کہتا، علامہ رومی فرماتے ہیں تارہی از آفت آخر زمان، تو جو اللہ والوں کے دامن سے وابستہ ہے تو وہ بروز محشر کی مصیبت سے نجات پا جائے گا۔ یہ اولیاء کا دامن کوئی معمولی چیز تھوڑی ہے۔ اور یہ نہ سوچے کہ کوئی بہت صاحب کمال پیر ہوگا تو ہم اس سے مرید ہوگے، یہ دور ایسا نہیں ہے۔ پیروں نے اپنے کمال کو چھپا لیا، اولیاء نے اپنے کمال کو چھپا لیا، اولیاء خود چھپ گئے۔ دیکھنا یہ ضروری ہوتا ہے کہ ان کی نسبت حقیقت میں اوپر کے اولیاء سے منسلک ہوتی ہے۔ جیسے کہ سید اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھتے ہیں، بڑا عمدہ واقعہ، امام اہل سنت نے سید اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا ہے کہ ایک فقیر راستے سے گزر رہا تھا، اور گزرتے گزرتے، اور وہ فقیر کیسا تھا؟ عام سا آدمی تھا، عام سا آدمی، یعنی کوئی باشرا نہیں تھا، عام سا سیدھا سادہ آدمی۔ ایک دکان کے سامنے جا کے کھڑا ہو گیا اور دکان والے سے کہا کہ مجھے کچھ دے، میں تجھ سے کچھ لینا چاہتا ہوں۔ تو دکاندار نے کہا میں نہیں دیتا۔ اب وہ فقیر آدمی تھا، وہ اڑ گیا کہ تم مجھے دے، تو دکاندار کہتے میں نہیں دیتا۔ وہ کچھ اس سے رقم، کچھ پیسے وغیرہ مانگ رہا تھا۔ اب دونوں میں بحث بڑھ گئی، وہ دکاندار اڑ گیا کہ میں نہیں دیتا، اور یہ فقیر اپنے ضد پر اڑ گیا کہ میں لیے بغیر نہیں جاتا۔ اب جب بحث بہت زیادہ بڑھی تو فقیر کو جلال آ گیا، غصہ آ گیا، اور فقیر نے کہا کہ اب تو مجھے دیتا ہے کہ میں تیری دکان کو آگ لگا دوں۔ تو دکاندار کہتا ہے تیرے اندر کوئی ایسی بات ہی نظر نہیں آتی کہ تم میری دکان کو آگ لگائے گا، جا نہیں دیتا۔ وہاں مجمع جمع ہو گیا، لوگ دور دور سے آ کر دیکھنے لگے کہ آخر کیا تماشا ہے۔ تو دکاندار اور فقیر میں جو ہے تو بحث ہو رہی ہے۔ ایک بزرگ، کامل بزرگ کا وہاں سے گزر ہوا، آپ نے دیکھا کہ فقیر اور دکاندار میں بحث چل رہی ہے، تو وہ کامل بزرگ تشریف لائے اور انہوں نے اس فقیر کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد دکاندار سے کہا کہ اے دکاندار، جو یہ مانگتا ہے تو دے دے، جو مانگتا ہے دے دے، نہیں تو میں دیکھ رہا ہوں کہ حقیقت میں تمہاری دکان جل جائے گی۔ تو دکاندار نے کہا کہ حضرت ایسی کوئی بات تو اس میں نظر نہیں آتی، یہ تو عام سا سیدھا سادہ آدمی ہے، نہ تو یہ کوئی متقی نظر آتا ہے، نہ پرہیزگار نظر آتا ہے، نہ کوئی اچھا نظر آتا ہے، یہ عام سا آدمی ہے، یہ کیا میری دکان کو آگ لگائے گا۔ تو جو کامل بزرگ تھے انہوں نے ارشاد فرمایا کہ سنو جو میں کہتا ہوں، خیال کرو میری بات پر، اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، خالی ہے، اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، خالی ہے۔ میں نے، وہ کامل فقیر کہتے ہیں کہ میں نے اسے دیکھا کہ یہ اتنا اڑتا کیوں ہے، یہ کیوں بول رہا ہے کہ میں تیری دکان کو آگ لگاؤں گا، ایسی کون سی طاقت ہے اس کے اندر۔ تو وہ کامل فقیر کہتے ہیں کہ جب میں نے اس کے اندر دیکھا تو اس میں کچھ بھی نظر نہیں آیا، خالی ہے اور نہ کچھ کر سکتا ہے۔ تو پھر میں نے اس کے اوپر دیکھا، اس کے پیر کو دیکھا تو وہ بھی خالی تھے، ان کے اندر بھی کچھ نہیں تھا۔ اگر وہ بھی کچھ چاہتے تو وہ بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ پھر میں نے سوچا کہ پھر اتنی اس کے اندر میں اڑتا کیوں ہے، آخر کس بات پر اس کا جو ہے تو اتنا جو ہے تو
ताकत से बात करता है। तो इन्होंने इसे देखा, खाली पाया, इसके पीर को देखा, उनको भी खाली पाया, लेकिन इसके पीर को देखा तो वो अल्लाह के वली थे, वो अल्लाह के वली थे। तो कामिल फकीर समझ गए और दुकानदार से कहा कि सुनो, ये अड़ चुका है और इसके अंदर भी कुछ नहीं है, इसके पीर में भी कुछ नहीं है, लेकिन इसके पीर में सब कुछ मौजूद है और वो उनकी रूह यहाँ पर तशरीफ ला चुकी है और वो इंतजार कर रही है कि बस इसके जुबान से निकल जाए और वो इस दुकान को आग लगा दे। तो पता क्या चला कि इंसान में अगर कुछ ना भी हो तो उसके पीर में कुछ ना कुछ मौजूद होगा, अगर उसमें कुछ नहीं है तो उसके पीर में कुछ मौजूद होगा। अगर निस्बत सलामत है, अगर दामन सही है, यानी आपने अपना हाथ सही आदमी के हाथ में दिया और उनका हाथ उनके ऊपर वाले हाथ में सही है, तो वो जो निस्बत जो बनती है, जो सिलसिला जो बनता है, वो अगर दुरुस्त है तो अगर आपके पीर में कुछ भी नहीं है तो घबराने की जरूरत नहीं, अगर आपके पीर में कुछ नहीं है तो भी घबराने की जरूरत नहीं। लेकिन जो उनके पीर है, अल्लाह ने अगर उनको सब कुछ नवाजा है तो उनकी वजह से अल्लाह तुम्हें भी सब कुछ नवाजेगा। तो पता ये चला कि किसी अल्लाह के वली के दामन से वाबस्ता होना ये बड़ा जरूरी है कि जब अल्लाह के वली के दामन से जब बंदा वाबस्ता हो जाता है तो अल्लाह तबारक व तआला उनके दामन की बरकत से जो है इसकी दुनिया को आबाद फरमाता है और इसकी आखिरत को भी आबाद फरमाता है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको औलिया इकराम के दामन से वाबस्तगी अता फरमाए और औलिया इकराम की सच्ची मोहब्बत से आरास्ता फरमाए। करीमा कार साजा बंद नवाज रब्बुल जलाल पाक परवरदिगार आलम अल्लामा जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह के वसीले से रब्बे कदीर हम सब गुनाहगारों की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा, सबके गुनाहें सगाइर व कबाइर को बख्श दे, मुआफ़ फरमा। जनाब रूमी रहमतुल्लाह अलैह के वसीले से रब्बे कदीर हम सबको अपनी सच्ची मोहब्बत से आरास्ता फरमा, हमारे दिलों में ताजदार कायनात अलैहिस्सलाम की सच्ची पक्की मोहब्बत अता फरमा, हम सबको तमाम तेरे महबूबीन की सच्ची मोहब्बत अता फरमा और महबूबीन के दामन से वाबस्तगी अता फरमा। रब्बे ज़ुल जलाल दुनिया में, आखिरत में, कब्र में, हश्र में, नश्र में, हर मकाम पर रब्बे ज़ुल जलाल औलिया इकराम की निगहबानी अता फरमा, हर मकाम पर औलिया इकराम की इमदाद अता फरमा, हर मकाम पर औलिया इकराम की ताईद अता फरमा, हर मकाम पर महबूबीन की खुशनुदी अता फरमा। रब्बे ज़ुल जलाल हमारी खताओं को दरगुजर फरमा, हमारे ईमान व अकायद की हिफाजत फरमा और बिलखुसूस अल्लामा रूमी रहमतुल्लाह अलैह के रूहानी फ्यूज़ व बरक़ात से हम सबको आरास्ता फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।